دیتا جان دینے سارے ماشاءاللہ سامعین محترم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے۔ حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا نا، تو ایک لشکر ایسا آئے گا، ان کے سروں کے اوپر جو تاج ہوگا نا، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے بندوں سے، اے میرے بندوں بتاؤ یہ کون سا لشکر ہے، کن لوگوں کا ہے؟ بندے عرض کریں گے مولا یہ تیرے انبیاء میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے انبیاء میں سے نہیں۔ پھر بندے عرض کریں گے مولا تیرے صدیقین میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، صدیقین میں سے نہیں۔ پھر بندے عرض کریں گے مولا تیرے شہیدوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ شہداء میں سے بھی نہیں۔ تو پھر عرض کریں گے مولا تو پھر یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بیٹوں کو قرآن کے ساتھ اپنے سینے کے اندر انہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ و قاری بنایا۔ ان کے والدین کا یہ مقام ہوگا، یہ شان ہوگی، یہ عظمت ہوگی۔ جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کتنا مقام ہوگا۔ جب حافظ قرآن کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ قرآن جیسے تو دنیا کے اندر قرأت کرتا تھا اور اپنی آواز کے جادو سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتا تھا، لوگ تیری قرأت کی آواز سننے سے موم ہو جایا کرتے تھے، وہ غفلت کی پٹی کے اوپر چلتے ہوئے تیری آواز سن کر ہدایت کے رستے کی طرف آ جاتے تھے۔ ایسے ہی تو قرآن پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا۔ وہ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ سورہ فاتحہ تو سے شروع کرتا ہے، سورہ بقرہ کی آواز دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پڑھتا رہتا ہے، منزل طے کرتا جاتا ہے۔ جہاں پہ آخری سورت کی قل اعوذ برب الناس کی آخری سین کی آواز آتی ہے من الجنت والناس، جب من الجنت والناس کی آواز آتی ہے سین ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، تم نے جتنی منزل طے کی ہے اتنی جنت کے اندر جو محلات آئے، جو جنت کے اندر نہریں آئیں، جو جنت کے اندر درخت آئے، جو بھی خوبصورتی آئی تو اتنی ہی جنت کا تو مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا حشر والے دن اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اپنے عزیز و کارم میں سے، اپنے خاندان میں سے تو جس طرف تو اشارہ کرتا جائے گا میں اس کا حساب نہیں دیکھوں گا، میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے برے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، تیری صرف حفظ کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ مقام عطا کروں گا، تو جس طرف اشارہ کرتا جائے گا میں اس کی بخشش مغفرت کرتا جاؤں گا۔ یہ حافظ قرآن کی یہ شان ہوگی۔ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا، اپنے سینے کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اجل حافظ اجل قاری بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ان بچوں کو عالم با عمل بنائے، اور ان کو جیسے انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پڑھانے والے اساتذہ اکرام کی فرما برداری اور ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ ملتمس ہوں جو دارالعلوم بہار مدینہ کے اساتذہ اکرام ہیں، قاری حضرات، وہ ادھر تشریف لے آئیں، کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ علامہ قاری تنویر صاحب یہ مدرس ہیں دارالعلوم بہار مدینہ کے، قاری محمد دانش صاحب، قاری محمد عبید رضا، یہ اساتذہ اکرام ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں۔ چونکہ سٹیج کے اوپر علماء اکرام کی کافی تعداد ہے،
میں ان تمام علماء کرام کی خدمت میں یہ ملتمس ہوں وہ بھی ان قرہ حضرات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بچے آتے جائیں گے، بچے اسی طرح چلتے جائیں گے، تمام علماء کرام، ان کے اساتذہ کرام وہ جو ہے وہ دستار جو ہے وہ باندھتے جائیں گے، بچے جو ہے وہ اپنی نشست کے اوپر پھر اسی طرح بیٹھتے جائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا پیر قاری نوید الرحمن صاحب کی خدمت میں بھی ملتمس ہوں وہ اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ میں نام بولتا جاؤں گا، بچے آتے جائیں گے اور سر کے اوپر جو ہے آپ دوستوں نے یہ جو ہے وہ تاج سجاتے جانا ہے۔ یہ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں حافظ محمد احسان ولد محبت علی وہاں کھچیاں سید والا، یہ بچہ ادھر سے یہاں پہ دن رات مدرسے کے اندر رہائش کر کے اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ یہ اس بچے نے 9/9/2021 کے اندر قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا۔ یہ بچے کے سر کے اوپر دستار کو سجایا جا رہا ہے۔ یہ دیگر جو ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں کہ خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنی نشست پہ کھڑے ہو جائیں اور بچوں کو یہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ کرتے جائیں۔ میں بچوں کی خدمت میں التماس کرتا ہوں بچے ادھر میری طرف آ جائیں، تمام بچے ادھر میری طرف آ جائیں، بچے ادھر سے چلتے جائیں گے، اپنی سروں کے اوپر دستار جو ہے وہ لیتے جائیں گے۔ بڑی مہربانی۔ سامعین محترم، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن کی زیارت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں مسائل بھی آپ کو سناتا جاؤں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر بات آ جائے، اپنے بچے کو وہ دین کی طرف لگا دیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبرستان میں سے گزرا تو ایک قبر کے پاس میں بیٹھا نا تو مجھے اونگ آگے ٹیک لگائی۔ اونگ آنے کی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان والے اپنی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، قبروں سے نکلتے ہیں تو ضرورت کی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا جس نے سبز چولا پہنا ہوا ہے، بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، یہ دوست احباب کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی پیچھے دوست احباب نے جو دعائیں کی، جو ایصال ثواب بھیجا، جو کلمہ کلمات پڑھا، جو صدقہ و خیرات دیا، وہ اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ کہا کہ بھئی تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں؟ کہا کہ نہیں مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ تو اب میں دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، حافظ ذیشان رشید ولد رشید احمد جندراکا شہر کا یہ بچہ ہے، آئے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ تاج کو سجائے۔ آگے بچہ آئے گا حافظ وسیع ممتاز ولد ممتاز حسین رہائش ان کی جندراکا۔ حافظ وسیع ممتاز ولد ممتاز حسین رہائش ان کی جندراکا۔ اس بچے نے قرآن پاک کو مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ حافظ عبد الرحمن ولد محمد عباس ننکانہ سے، ویسے بڑی خوشی کی بات ہے، میں بچے کو پہلے پوچھ رہا تھا بھی تیرا حفظ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہہ رہا تھا قاری صاحب میں دہرائی کر رہا ہوں، میں حافظ ہو چکا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ مریدوں میں سے ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قاری نوید الرحمن صاحب یہ مستحق مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے مریدوں میں سے ایک پودا ایسا پیدا کر دیا ہے۔ تو ویسے قاری صاحب کو ڈبل مبارک ہے، آج ان کا نکاح بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نکاح ہوا ہے ان کے لیے خیر و برکت والا بنائے، ان کے رزق کے اندر، ان کے اولاد کے اندر، ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حافظ علی احسان ولد غلام محمد فرید آباد سید والا سے، اس بچے نے قرآن پاک کو مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ آگے بچہ حافظ عابد علی ولد بشیر احمد موزہ پیر علی۔ آگے بچہ حافظ محمد طلحہ ولد ظہیر عباس فیصل آباد، یہ بچہ فیصل آباد سے آیا ہے، اس بچے نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ حافظ محمد فہد طیب ولد محمد طیب جندراکا شہر کا رہنے والے۔
حافظ محمد فہد طیب ولد محمد طیب، محمد عمران محبت علی وہاں کھچیاں سید والا، یہ دو بھائی ہیں، دونوں بھائیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک جو حفظ کیا۔ بڑی چھوٹی سی عمر ہے ماشاءاللہ بچے کی عمر دیکھیں کہ انگریزی پڑھنے کے لیے بی اے ایم اے کرنے کے لیے بڑی بڑی عمریں ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اس کی عمر کو دیکھیں کہ اس نے اپنے دل کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو سامعین محترم آگے بچہ آئے گا محمد ندیم ولد غلام نازک ملتان سے، ماشاءاللہ ملتان سے یہ بچہ آیا ہے۔ اس نے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ نذیر ولد نذیر احمد جندراکا سے اس بچے نے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل حفظ کیا۔ تمام علماء اکرام نے بچوں کے ساتھ یہ حوصلہ افزائی کی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ قاری تنویر احمد صاحب، قاری عاطف نذیر صاحب، قاری عبید اللہ صاحب، قاری دانش علی صاحب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حافظ محمد راشد اس بچے نے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل حفظ کیا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ تو دارالعلوم بہار مدینہ کے محتمم اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر قاری محمد نوید الرحمن چشتی معینی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے ستارے جو ہیں وہ تیار کیے ادارے میں سے۔ دیکھیں گھر کے اندر میں تمام علماء اکرام سے ملتمس ہوں اپنی اپنی نشست پہ تشریف رکھیں۔ میں تھوڑا سا ادارے کا تعارف کراؤں گا، اس کے بعد درود و سلام ہوگا، دعا ہوگی۔ تمام علماء اکرام اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ تمام دوست اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ یہ مٹھائی والا کام بعد میں کرنا ہے، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ سامعین محترم ویسے یہ خوش نصیبی بھی ہے جو بھی جب بھی کہیں ادارے کی طرف سے میں پہنچتا ہوں نا، محفل سننے کے لیے بھی چلا جاؤں نا، تو وہاں پہ وہ میری ڈیوٹی یہ لگا دیتے ہیں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے نا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تم ہمیں چندہ کر کے دے دیا کرو، یا ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں ان کے یہ اعلانات جو ہے وہ کر دیا کرو۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ پیر نوید الرحمن صاحب نے مجھے یہ ایک شیڈول دیا ہے دارالعلوم بہار مدینہ کا، جس کے اندر بجلی کا بل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور تنخواہیں بھی اس کے اندر ہیں۔ جو قرہ حضرات یہاں پہ پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہیں۔ اس کے اندر جو بچوں کا راشن وغیرہ جو تیار ہوتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، صبح ناشتہ دوپہر شام، 3 ٹائم کا کھانا ہے، 3 ٹائم کا کھانا ہے، اس کا انتظام کرنا۔ پھر یہاں پہ گیس والا معاملہ تو ہے نہیں، سوئی گیس کا انتظام نہیں، یہاں پہ لکڑ کا انتظام ہے، لکڑی کا خرچ، یہ مسالہ، ہر چیز جو گھی آئل وغیرہ جو بھی ہر چیز کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ بل بنا ہوا ہے، یہ اوپر لکھا ہے۔ انہوں نے ویسے ادھر مدرسے کے اندر دیوار کے ساتھ یہ لگایا بھی ہوا ہے۔ یہ پورے سال کا جو خرچہ ہے انہوں نے میزان جو لگایا ہے 9,71,421 روپے پورے سال کا خرچہ ہے۔ یہ تعمیرات کا کام بھی اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، بجلی کے بل بھی اس کے اندر ہیں، یہ قرہ حضرات کی تنخواہیں بھی اس کے اندر ہیں۔ یہ اپنی قاری نوید الرحمن صاحب ان کی اپنی تنخواہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ جو قرہ حضرات جو پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ اس کے اندر شامل ہے۔ وہ بھی دن رات ظاہر محنت کرتا ہے، پیٹ اس کو بھی لگا ہوا ہے، اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ دن رات اس کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے میں سے اس کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم نے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، انشاءاللہ سے نہیں کام چلے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے ادارے چلیں، اللہ تو چاہتا ہے ادارے جو ہیں وہ قائم و دائم رہیں، جہاں پہ دین پھوٹتا ہے، جہاں پہ دین شروع ہوتا ہے، جہاں پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کرن جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، ان اداروں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر سکول کی طرف چلے جائیں نا، ان کی فیسیں بہت ہیں، ہم ان کی فیسیں بھی دیتے ہیں۔ ہم آنے جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو رکشے کا خرچہ جو ہے وہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور سرکاری سکول بھی ہیں، پرائیویٹ بھی سکول بھی ہیں۔ پرائیویٹ سکول کے اندر 2500 فیس فی بچے کی ہے، کسی سکول کے اندر 3000 فیس ہے۔ کوئی کالج جو بڑے بڑے کالج ہیں
وہ پورے سال کی اکٹھی فیس جو ہے وہ لے لیتے ہیں. کوئی کالج 6 ماہ کی اکٹھی لیتا ہے, کوئی سال کی لے لیتا ہے. تو کسی کی فیس 4000 بنتی ہے, کسی کی 3000 بنتی ہے. وہاں پہ کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, وہاں پہ رہائش کا انتظام نہیں ہے. اگر رہائش کا انتظام وہ کرتے ہیں تو اس کا خرچ الگ ہے, اس کی فیس وغیرہ جو ہے وہ الگ لیتے ہیں. یہاں پہ بچوں سے ماہانہ کوئی فیس نہیں ہے. 3 ٹائم کا کھانا ہے, پنکھے کا, گرمی کا موسم ہو پنکھوں کا انتظام ہے. میرا خیال ہے بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے ایئر کولر کا بھی انتظام ہے, وہ بھی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ سولر پلیٹوں کا بھی انتظام ہے. لائٹ چلی جائے بچوں کو وہ کہتے ہیں تکلیف نہ پہنچے, کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو سہولت جو ہے وہ مل جائے, وہ گرمی کے اندر نہ بیٹھیں. سردی تو سردی کے اندر بھی کمروں کا انتظام ہے, لائٹ بھی چلتی ہے, گرمیوں میں پنکھے بھی چلتے ہیں, بل بھی آتا ہے. جو ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کے اندر گھروں کے اندر آ رہا ہے وہی ٹیکس مساجد کو بھی آ رہا ہے, وہی ٹیکس اداروں کو بھی آ رہا ہے. اور پھر ایک اور بڑی حیرت والی بات ہے, یہ ادھر اب گاؤں یا ان علاقوں کا تو مجھے نہیں پتا ہے, شہر کے اندر جو ادارے ہیں نا وہ اب اگر سوئی گیس کا میٹر لگواتے ہیں بنایا ہوا ہے, یہ نظام بنایا ہوا ہے. دیکھو کہ جو دین کی خدمت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو نظام چلانا ہے نا. وہ ہر ٹیکس ہر چیز اس کے اندر موجود ہے, کوئی کسی طرف سے گرانٹ وغیرہ نہیں آتی, کسی کی طرف سے کوئی خاص پیسہ جو نہیں آتا. یہ میں خوشی کے ساتھ ویسے بڑا خوش ہو رہا ہوں. تو یہ چھوٹی سی تھوڑا سا علاقہ ہے جنہوں نے اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تقریباً تعداد میرا خیال ہے 100 لڑکے کی تعداد ہے. یہاں پہ جو رہائشی بھی کتنے بچے ہیں 65 بچہ دن رات یہاں پہ رہ رہا ہے, جن کے کھانے کا انتظام ہے, جن کے لیے بسترے کا انتظام ہے, چارپائیوں کا انتظام ہے, کمروں کا انتظام ہے. تو جس کے اندر ابھی تک میرا خیال ہے 1-2 کمرے کے اوپر لینٹر کا انہوں نے انتظام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ سردی آ رہی ہے, کمروں کی زیادہ ضرورت ہے, بچے ان کی تعداد زیادہ ہے. تو ان میں سے آپ سب دوست نے مل کر تعاون فرمانا ہے. 500 روپیہ میں اپنی طرف سے میں پیش کرتا ہوں دارالعلوم بہار مدینہ کی خدمت کے لیے. یہ تعمیراتی کام جو انہوں نے لینٹر ڈالنا ہے نا کمروں کے اوپر, اس کے لیے میں تو خود تھوڑی سی تنخواہ لینے والا ہوں. میری انتظامیہ کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں, ویسے وہ میرے ساتھ بڑا کھلا تعاون فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو برکتیں عطا فرمائے. جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کرتے ہیں, ہونا بھی ایسا چاہیے. تو دوست احباب لائن بنا کر آ جائیں, یہاں پر رکھتے جائیں. کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا, نیچے رکھتے جائیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کسی کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ قرآن کی خدمت ہے, یہ ادارے کی خدمت ہے. یہ شاہ صاحب نے پہلے بیان کے اندر کہا ہے, کسی نے 1 روپیہ بھی لگایا ہوگا نا, وہ پڑھ گیا, عالم بنا, آگے مبلغ بن کر تبلیغ کرے گا, اپنی اس کی تبلیغ سے آگے نظام چلے گا. جب تک اس کی سانسوں کے اندر سانسیں رہیں گی اس کو ثواب ملتا رہے گا, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو اس بڑے صدقے جاریہ کے اندر دل کھول کر جو ہے وہ تعاون فرمائے. برے کام کے لیے ہمارے پاس پیسے کافی ہوتے ہیں, ہم نے گانے سننے ہو یا فلم دیکھنی ہو اس کے لیے ٹائم بھی ہوتا ہے, اس کے لیے پیسے بھی ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا, ایک دفعہ کسی محلے کی طرف گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا غریب محلہ ہے, ہمارا غریب محلہ ہے. اس غریب محلے کے اندر ایک گراؤنڈ کے اندر وہ سائیکل چل رہا تھا. اس سائیکل کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے کہ ہمارے گھر کے اندر راشن بھی نہیں آتا, چولہا بھی نہیں چلتا. وہ بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا ان سے, وہ کہتا ہے کسی نے 100 دیا ہے, کسی نے 500 دیا, کسی نے 1000 دیا. کنجر کھانے کے لیے پیسہ ہے, اگر دین کی خدمت کے لیے ان کو کہا جائے وہ کہتے ہیں ہم بہت غریب ہیں, ہم بہت غریب ہیں. تو سامر محترم, ان اداروں کے لیے ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے, محنت بھی کرنا پڑتی ہے. تو ان اداروں کے ساتھ تعاون جو ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ
ہماری جامعہ مسجد نوری شہید سماعت پورا اوکاڑا، ادھر بھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں پہ اس دفعہ 9 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ 13 نومبر جی میں نے نہ لا نہیں یاد ساری 13 نومبر بروز بعد نماز عشاء یہی میں نے تقریب وہاں پہ سرانہ عرص مبارک کی چلائی ہوئی ہے۔ وہاں پہ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر خادم حسین خورشید الازہری سیالکوٹ سے وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ ادھر بھی بچوں کو دستار فضیلت جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے بچوں کو جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ لینڈر کے لیے صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ اگر کم ہے، موجود نہیں ہے، کوئی سیمنٹ کے لیے تعاون کرنا چاہتا ہے، وعدہ کرنا چاہتا ہے، وہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، وعدہ کر دے۔ سریت کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، اینٹ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے ساتھ دوست احباب تعاون کرنا چاہتا ہو وہ تعاون کر لیں۔ دیکھیں یہ میں نے تبلیغ کی ہے، آپ کو میں نے اعلان کیا ہے، میں 500 روپے نہ بھی دوں پھر بھی مجھے ثواب مل رہا ہے، لیکن میں دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے وعدہ کیا وہ 500 روپے دے کر ہی جاؤں گا، لیکن اگر نہ بھی دوں میں نے اتنا کام کر دیا ہے، اتنے پیسوں کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت علامہ قاری محمد حسنات فرید، اس بچے نے حفظ اسی ادارے کے اندر کیا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، تو اس ادارے کے اندر اس ہنار طالب علم نے 3 بوریاں سیمنٹ کی اس نے وعدہ کیا ہے، 3 بوریاں سیمنٹ کی جو یہ پیش کرے گا۔ یہ تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے، تھوڑی سی تاخیر جتنی بھی ہوگی اس کا بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور بھی کسی نے اگر سیمنٹ بجری سریا اس کی ضرورت ہے، کسی نے تعاون کرنا ہو، وعدہ کرنا ہو، وہ وعدہ کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صدقہ و خیرات کیا خفیہ طور پہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صدقہ و خیرات دیا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہیں ہونے دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے صدقہ و خیرات کیا تو علن اعلان بھی کیا، کوئی دیکھ مجھے دیکھ کر صدقہ و خیرات کر لے خفیہ طور پر کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق بھی صدقہ و خیرات کیا۔ تو سامعین محترم کوئی خفیہ طور پہ اگر تعاون کرنا چاہتا ہو تو بعد میں پیر قاری نوید الرحمان صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ کریں۔ اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے تعاون ضرور کریں، یہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا، یہ پیسہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف نہیں لے کر جائے گا، یہی پیسہ حشر والے دن نیکیوں کی صورت میں ہمارے گناہوں کے آگے پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہی پیسہ، یہ دولت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا اگر میرے دولت بن کر اس بندے کے پاس میں پہنچی ہوں، دولت کی صورت میں اس نے دولت کو مجھے اس کو ضائع نہیں کیا، تیرے گھر کے اندر لگایا ہے، میں گواہی دے رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ریاست علی صاحب انہوں نے 2 بوریاں سے اپنے لکھتے بھی جاؤ یار، اپنا جو لکھن کا انتظام کرنا ہو اپنا کر لو، لوگ سوچ کے اٹھ رہے ہیں۔ ویسے ریاست صاحب نے 2 بوریاں سیمنٹ کا وعدہ کیا جی، 5 بوریاں ہوگی جی، 5 بوریاں سیمنٹ کی ہوگی ہیں۔ علامہ حسنات عارف صاحب کی 3، محمد ریاست صاحب انہوں نے 2 بوریاں سیمنٹ کی پیش کیا۔ اور جو دوست کسی نے تعاون کرنا ہے تعاون کر دے، کسی نے وعدہ کرنا ہے وہ وعدہ کر دے جی۔ محمد عاشق صاحب انہوں نے 2 بوریاں سیمنٹ کا وعدہ کیا، محمد عاشق صاحب 2 بوریاں سیمنٹ کی۔ ایک اور ساتھی آ رہا ہے پیچھے جی، 5000 روپیہ ماسٹر محمد نواز صاحب جڑا مالا سے، 5000 روپے کا وعدہ، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ان دوستوں نے
حصہ ڈالنا ہے وہ حصہ ڈالنے 2 منٹ اور اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں جی یہ وصول لکھ دیں 5000 روپے ماسٹر صاحب ماسٹر نواز صاحب وصول 5000 محمد عامر صاحب 2 بوریاں سیمنٹ کی اور محمد حسیب صاحب 2 بوریاں سیمنٹ